ایران امریکہ جنگ کے دوران مختلف ممالک پر میزائل برسائے گئے۔ خطے میں جاری کشیدگی، خفیہ سفارتکاری اور ممکنہ جوابی اقدامات آنے والے دنوں میں مشرق وسطیٰ کی صورتحال کو مزید حساس بنا سکتے ہیں۔ معاملہ طے نہیں ہوتے تو ہمارے پاس دوسرے راستے بھی موجود ہیں۔ دنیا کا کوئی بھی ایسا ملک نہیں ہے جو امریکہ کے ساتھ کھڑا ہو کر آبِ ہرمز کو کھلوانا چاہتا ہے۔ صرف اور صرف ایک دکھاوا ہے۔ آپ یہ کوشش کر کے دیکھ لیں، لیکن آپ کو اس کی قیمت جو ہے وہ ضرور ادا کرنی پڑے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں عرفان ہاشمی لندن اسٹوڈیو سے آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو، خبر یہ ہے کہ ایران امریکہ جنگ کے دوران مختلف ممالک پر میزائل برسائے گئے۔ ان میزائل کے حوالے سے ایران نے مکمل لا تعلقی کا اعلان کیا۔ یہ میزائل کہاں سے آئے، کس نے برسائے، ان کے پیچھے کون تھا؟ ترکی، قبرص، سعودی آئل فیلڈ، متحدہ عرب امارات کی حساس تنصیبات کو کون بار بار نشانہ بناتا رہا؟ یہ تمام انکشافات آج کی نشست میں آپ کے سامنے کریں گے، لیکن ویورز اس سے پہلے آپ کو بتائیں ایک بڑی خبر۔ اور ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنائی مکمل طور پر اب میدان میں آ چکے ہیں اور اب امریکہ کے ساتھ جنگی اور سیاسی معاملات میں کھل کر وہ حصہ لے رہے ہیں۔ احکامات اور ہدایات جاری کی جا رہی ہیں۔ اس بات کا اقرار امریکی خفیہ ادارے کی ایک رپورٹ میں سامنے آیا اور سی این این نے اپنی خصوصی رپورٹ میں یہ انکشاف کیا کہ امریکی انٹیلیجنس حکام کا ماننا ہے کہ ایران کے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنائی شدید زخمی ہوئے اور عوامی نظروں سے اوجھل ہونے کے باوجود جنگ اور مذاکراتی حکمت عملی پر اثر انداز ہو رہے ہیں۔ حکام کے مطابق وہ صرف قابل اعتماد قاصدوں کے ذریعے پیغامات پہنچا رہے ہیں، جبکہ وہ ان زخموں سے صحت یاب ہو رہے ہیں جو اس حملے میں آئے، جس میں ان کے والد اور ایران کی اعلیٰ قیادت کے کئی افراد جو بہت ہی امپورٹنٹ تھے اس قیادت کے اندر وہ شہید ہو گئے۔ دوستو، رپورٹس کے مطابق انہیں چلنے اور جسم میں جو شیلز لگے تھے اس کے بعد زخم آئے۔ مشرق وسطیٰ میں کشیدگی کے سائے مزید گہرے ہوتے جا رہے ہیں اور اب ایک نئی امریکی انٹیلیجنس رپورٹ نے دوستو خطے کی صورتحال کو مزید پیچیدہ بنا دیا۔ امریکی حکام کا یہ دعویٰ ہے کہ ایران کے طاقتور ترین شخصیات میں سے جو آیت اللہ خامنائی کے بعد مجتبیٰ خامنائی ہے، ان کی قیادت شدید بحران کے باوجود اب بھی خفیہ انداز میں فیصلے کر رہی ہے۔ اور دوسری جانب دوستوں، میں آپ کو یہ بھی خبر دے دوں کہ ایرانی حکام نے ان دعووں پر باضابطہ رد عمل نہیں دیا۔ آپ نے ایک بات یاد رکھنی ہے کہ مجتبیٰ خامنائی سے میرا خیال ہے کہ 3 دن پہلے مسعود پشکان کی ایک ملاقات ہوئی، جس کا انہوں نے پبلکلی اظہار کیا کہ 2.5 گھنٹے میں مجتبیٰ خامنائی کو مل کر آیا، ان کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں کا ذکر کیا گیا۔ اور دوستو، اس کے بعد اگر آپ دیکھیں نا تو 14 نکات جو پاکستان کے ذریعے امریکہ نے ایران کے حوالے کیے، اس کے اوپر بھی کسی قسم کا کوئی رد عمل نہیں دیا گیا۔ ایران آگے کیسے بڑھے گا، آبِ ہرمز کو کس طرح ہتھیار بنا کر ایران استعمال کر رہا ہے، اور ایران نے جو ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے بار بار ڈیڈ لائنز دی جا رہی ہیں، اس کا کوئی جواب نہیں دیا۔ اس سے یہ صاف ظاہر ہے کہ پاسداران انقلاب کی کارروائیوں کے پیچھے اور ایرانی جو سیاسی قیادت ہے اس کے پیچھے صرف ایک ہی حکم چل رہا ہے، اور وہ ہے ایران کی عوام، اور ایرانی عوام کی مکمل سپورٹ اس وقت مجتبیٰ خامنائی کے پیچھے آپ کو نظر آئے گی۔ دوستو، یہ صرف سیاست نہیں ہے، کسی کو لیڈر ماننے کی بات نہیں ہے، یہ عقیدت ہے، یہ 47 سال کی ریاضت کا نتیجہ ہے۔ آیت اللہ خامنائی سے پہلے امام خمینی نے جو ایران کے اندر انقلاب آیا اور جس طرح سے ایران کو نئے خطوط پر استوار کیا اور ایران کو ایک نئی قیادت دی، ایران کو ایک نئی سوچ دی، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ تجدید کیا، اس کتاب اور اس وعدے کو دوبارہ سے دہرایا جو مسلمان پوری دنیا میں بھول چکے ہیں، اور اپنے تعلق کو قرآن کے ساتھ، کتاب کے ساتھ جوڑا۔ اور آج 47 سال کے بعد اگر کوئی امریکہ میں یا ویسٹ میں بیٹھا ہو یہ کہتا ہے نا کہ ہم کافر ہیں اور ہمیں فخر ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کے خلاف اعلان جنگ کر رہا ہے۔ اور جس طرح کہ پیٹ ہیگسٹ نے یہ تمام چیزیں کہی، اس کے جسم کے اوپر وہ نشان بھی، ٹیٹوز موجود ہیں، اور وہ مسلمانوں سے کتنی نفرت کرتے ہیں یہ ہمیں امریکنز نے اس جنگ کے اندر خوب بتایا۔ تو ایران ایٹم بم نہیں رکھ سکتا، لیکن اسرائیل ایٹم بم رکھ سکتا ہے، اپنے آرسنل کا ایکسیس بھی نہیں دیتا۔ تو اس تناظر میں آپ نے مجتبیٰ خامنائی کی جو مشاورت ہے اسے یاد رکھنا ہے، اور جو ڈیڈ لائنز ایک کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری، اور جو مثبت جواب نہیں دیا جا رہا، اور خاص طور پہ کچھ گھنٹے پہلے جو ایران کی قیادت کی طرف سے ترجمانوں نے جو بتایا کہ ہمیں جلدی نہیں ہے بھائی، اگر تمہیں جلدی ہے تو اس جلدی کا ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم تمہیں اپنے وقت پر جہاں چاہیں گے تب آپ کو جواب دیا جائے گا۔ اور دوستو، جو رد عمل نہیں آیا نا،
اس سے افواہیں اور کیاسرائیوں میں مزید اضافہ ہوا ہے۔ جو ایکسپرٹس ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ اگر یہ اطلاعات درست ثابت ہوتی ہیں تو یہ ایران کی فیصلہ ساز قیادت کے لیے ایک غیر معمولی مرحلہ ہو سکتا ہے۔ ماہرین کے مطابق خطے میں جاری کشیدگی، خفیہ سفارتکاری اور ممکنہ جوابی اقدامات آنے والے دنوں میں مشرق وسطیٰ کی صورتحال کو مزید حساس بنا سکتے ہیں، جبکہ دنیا بھر کی نظریں اب تہران اور واشنگٹن کے اگلے قدم پر جمی ہوئی ہیں۔ دوستو، جب میں یہ پروگرام ریکارڈ کر رہا ہوں اب سے کچھ ہی دیر پہلے جو امریکہ نے پیغام دیا ہے، اور اپنے اس پیغام کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ نے کچھ گھنٹوں کی بات کی ہے کہ ہمارے پاس ایران کا جواب آ جائے گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی سٹیٹمنٹ کے مطابق امریکی تجاویز پر ایران کا جواب آج ملنے کی توقع ہے۔ معاملہ طے نہیں ہوتے تو ہمارے پاس دوسرے راستے بھی موجود ہیں، یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ ایسے نہیں کریں گے تو پھر ہم ناکہ بندی کو مسلسل جاری رکھیں گے، اور پھر ممکن ہے کہ آپ کے اوپر جاتے جاتے ہم ضرور حملہ کر دیں۔ اگر امریکہ نے کوشش کی فیس سیونگ کی، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ حملہ کریں، آپ دوبارہ سے جو تنصیبات ہیں ان کو ٹارگٹ کریں، پاور پلانٹس کو، بریجز کو، لیکن آپ نے ہرمز کے اوپر مکمل کنٹرول کبھی بھی حاصل نہیں کر سکیں گے۔ اور آپ نے ایک بات دوستوں یہ بھی یاد رکھنی ہے کہ دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں ہے جو امریکہ کے ساتھ کھڑا ہو اور امریکہ کو اس جنگ کے اندر بطور فاتح یا فتح دلوانے کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ اور دوستو، دنیا کا کوئی بھی ایسا ملک نہیں ہے جو امریکہ کے ساتھ کھڑا ہو کر آپ نے ہرمز کو کھلوانا چاہتا ہے۔ جاپان نے کوشش کی تھی اور وہ سوچ بھی رہے ہیں کیونکہ ان کے ایک جہاز کے اوپر حملہ کیا گیا اور وہ پتھروں میں پھنس گیا، اور اس کے بعد وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ کیا وہ اپنے جہازوں کو امریکہ کے ساتھ آپ نے ہرمز میں اتاریں گے۔ لیکن ایک اور خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ برطانیہ نے بھی اپنا جنگی بحری جہاز مشرق وسطیٰ بھیجنے کا اعلان کر دیا ہے۔ اب برطانیہ نے اپنی غلطیوں سے سیکھا نہیں ہے۔ یہ جو حالیہ الیکشن ہوئے ہیں، کونسلرز الیکشن، اس میں اسے تاریخی ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے بعد اب کیئر سٹارمر کو سوچنا ہوگا کہ دنیا کی جنگوں میں جب آپ سر پھنسائیں گے تو اس کا آپ کو ایک نتیجہ جو ہے بھگتنا پڑے گا۔ آپ نے عراق جنگ سے کچھ نہیں سیکھا، لیبر پارٹی نے، اور وہی غلطی کی ہے جو ٹونی بلیئر نے کی، اور آج جو برطانیہ کی جو یہاں کے عوام ہے اس نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے۔ دوستو، تفصیلات کے مطابق برطانیہ نے آبِ ہرمز میں بحری جہازوں کے تحفظ کے لیے ممکنہ بین الاقوامی مشن سے قبل اپنے ایک ڈسٹرائر جنگی جہاز مشرق وسطیٰ بھیجنے کا اعلان کیا۔ ایجنسی کی خبر کے مطابق برطانوی وزارت دفاع کے ترجمان نے کہا کہ پی ایم ایس ڈریگن کی پیشگی تعیناتی احتیاطی منصوبہ بندی کا حصہ ہے تاکہ برطانیہ مناسب حالات میں آبِ ہرمز کو محفوظ بنانے کے لیے تیار رہے۔ یہ صرف اور صرف ایک دکھاوا ہے، آپ یہ کوشش کر کے دیکھ لیں، لیکن آپ کو اس کی قیمت جو ہے وہ ضرور ادا کرنی پڑے گی۔ اب آپ کو یہ خبر دیں کہ جنگ کے اس ماحول میں ہر ملک کی اب یہ کوشش ہے کہ وہ اپنے دفاع کو مضبوط کرے، اور ایک طرح سے ہر ملک اب تیاری بھی کر رہا ہے۔ نیت دفاع کی ہے یا کسی دوسرے ملک پر چڑھائی کرنے کی؟ کئی ممالک اسلحے کی دوڑ میں آپ کو اس سے نظر آئیں گے، اور اس دوڑ میں بھارت سب سے آگے ہے۔ اپڈیٹ یہ ہے کہ بھارت نے جدید ایگنی بیلسٹک میزائل کے کامیاب تجربے کا دعویٰ کیا ہے۔ یہ میزائل MIRV ٹیکنالوجی سے لیس ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ میزائل مختلف اہداف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ بھارتی حکام کے مطابق رات کے وقت کیے گئے اس تجربے میں میزائل نے بحر ہند کے مختلف مقامات پر متعدد وار ہیڈز کامیابی سے پہنچائے۔ بیان میں یہ بھی کہا گیا کہ تمام مشن اہداف مکمل طور پر حاصل کر لیے گئے اور میزائل نے اپنی جدید صلاحیتوں کا کامیاب مظاہرہ کیا۔ ویورز، MIRV یعنی ملٹیپل انڈیپینڈنٹلی ٹارگیٹیبل ری انٹری وہیکل ایسی ٹیکنالوجی ہے جس کے ذریعے ایک بیلسٹک میزائل کئی علیحدہ وار ہیڈ لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور ہر وار ہیڈ مختلف ہدف کو نشانہ بنانے کی جو اس کے پاس جو صلاحیت ہے وہ موجود ہے۔ اور دوستو، دفاعی ماہرین کے مطابق یہ صلاحیت کسی بھی ملک کی اسٹریٹجک طاقت میں اضافہ کرے گا، اور خطے میں امن تباہ بھی ہو سکتا ہے، توازن بھی بدل سکتا ہے، اور جغرافی اور اگر آپ یہاں کی عسکری جو کیپیسٹی ہے تمام ممالک کی دیکھیں تو ایک جنگ کا ماحول بن سکتا ہے۔ ہم نے جنگ کے دوران دونوں ملکوں کو بہت قریب ایٹمی جنگ کے قریب آتے ہوئے دیکھا، اور امریکہ کی انوالومنٹ کے بعد دونوں ملکوں کو یہ پیغام دیا گیا تھا کہ آپ دونوں پیچھے ہٹ جائیں، اور جنگ کسی کے بھی مفاد میں نہیں ہے، اور پھر پاکستان اور بھارت کے درمیان جو ہے وہ سیز فائر ہو گیا۔ تو میں آپ کو ایک خبر یہ بھی دے دوں، اور یہ ڈیولپمنٹ بہت ہی امپورٹنٹ ہے ایسے وقت میں جب ایران امریکہ آمنے سامنے ہیں۔ ہم نے بہت سارے ایسے واقعات دیکھے جس کی ذمہ داری ایران نے قبول نہیں کی تھی۔ آپ کو یاد ہوگا پچھلے 60 دنوں کے اندر UAE کے اندر حملے ہوئے، ان کی ایمبیسیز کو ٹارگٹ کیا گیا، تو ایران نے ان حملوں سے انکار کیا۔ ایران یہ کہتا ہے کہ بھئی جب ہم آپ کے ملک کے اوپر حملہ کریں گے تو ہم آپ کو بتا کر کریں گے، اور ہم چھپ کر حملہ نہیں کریں گے۔ اور بہت ساری پراکسیز جو تھی
وہ آپ کو خطے کے اندر آپریٹ کرتی ہوئی نظر آئی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ترکی پہ بھی اس قسم کے حملے کیے گئے اور پھر ایران نے کہا تھا کہ آپ اس کی انکوائری کروا لیں انڈیپینڈنٹ، ہم آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہم نے ترکی پر کسی قسم کا حملہ نہیں کیا۔ دوستو، ایران نے فوری طور پر ان حملوں سے انکار کیا۔ اب خبر یہ بھی آ رہی ہے ترکی، قبرص، سعودی عرب کی آئل فیلڈز اور متحدہ عرب امارات کے علاقوں میں ان پراسرار میزائلوں نے خوب تباہی مچائی، اور پتہ ہی چلا کہ میزائل کوئی اور نہیں اسرائیل چلا رہا تھا، اور وہ بھی عراق سے۔ یہ بہت ہی بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اور وہ اسرائیل جو دنیا میں امن کو تباہ کر رہا ہے، اس کے حوالے سے خبر اب یہ آ رہی ہے۔ بین الاقوامی میڈیا رپورٹس کے مطابق اسرائیل نے ایران کے خلاف فضائی کارروائیوں سے پہلے عراق کے مغربی صحرا میں خفیہ فوجی اڈہ قائم کیا تھا، جہاں خصوصی فورسز اور سرچ اینڈ ریسکیو ٹیمیں تعینات کی گئی۔ رپورٹس میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ یہ خفیہ اڈہ ایران کے خلاف 1000 میل دور کیے جانے والے حملوں کی معاونت کے لیے استعمال کیا جا رہا تھا، جبکہ امریکی حکام کو بھی اس منصوبے کا علم تھا۔ تاہم یونائٹڈ اسٹیٹس نے کسی براہ راست کردار کی تردید کی۔ ذرائع کے مطابق مارچ کے آغاز میں ایک عراقی چرواہے نے علاقے میں غیر معمولی ہیلی کاپٹر سرگرمی دیکھی اور اس کی اطلاع مقامی فورسز کو دی گئی۔ جب عراقی فوجی اس مقام کی جانب بڑھے تو مبینہ طور پر اسرائیلی فضائی حملہ کیا گیا، جس میں ایک عراقی فوجی ہلاک ہوا جبکہ 2 زخمی ہو گئے۔ رپورٹس کے مطابق اس کارروائی کا مقصد خفیہ اڈے کو بے نقاب ہونے سے بچانا تھا۔ دوستو، بعد ازاں عراق نے اقوام متحدہ میں شکایت درج کرواتے ہوئے امریکہ پر ذمہ داری عائد کی، لیکن واشنگٹن نے ان الزامات کو مسترد کر دیا۔ دوستو، دلچسپ بات یہ ہے کہ عراق کے جو حکام ہیں باضابطہ طور پر اس مبینہ اڈے کو کبھی دریافت نہیں کر سکے۔ اور دوستو، اسی دوران اسرائیلی فضائیہ کے سبکدوش ہونے والے سربراہ ٹومر بار کے ایک خط نے بھی توجہ حاصل کی، جس میں انہوں نے ایسے خصوصی مشنز کا ذکر کیا جو جنگ کو بھڑکا سکتے تھے۔ ماہرین کے مطابق اگر یہ دعوے درست ثابت ہوتے ہیں تو یہ مشرق وسطیٰ میں خفیہ عسکری کارروائیوں کی ایک نئی اور انتہائی خطرناک جہد کی نشاندہی کرتے ہیں، اور علاقے میں اسرائیل کے بھیانک کردار اور تباہ کن سازشوں سے پردہ اٹھ چکا ہے، اور اب عرب ممالک الرٹ ہو گئے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ اسرائیل کا یہ ناپاک منصوبہ سامنے آنے کے بعد مسلم ممالک کیا رد عمل دیتے ہیں۔ دیکھیں، ایران جب بھی حملہ کرتا ہے نا تو وہ بتا کر کرتا ہے، وہ چھپ کر حملہ نہیں کرتا، اور یہی فرق ہے آپ کے ایرانی فورسز میں اور دوسری طرف جو اسرائیل نے سب کچھ کیا۔ مڈل ایسٹ کو تو انہوں نے جی ایک بطور ہتھیار استعمال کیا، مسلمانوں کے خلاف آپ لڑا رہے تھے۔ یوں ہی کو سوچنا ہوگا کہ آپ نے اپنے اڈے اور جو آئرن ڈوم وہاں پہ نصب کیا گیا ہے، اور آپ اسرائیل کے ساتھ ایک پیج پر موجود بھی ہیں، رابطے بھی آپ کے ہیں، لیکن کیا ان رابطوں کو ایران کے خلاف استعمال کیا جائے گا، مسلم ممالک کے خلاف استعمال کیا جائے گا؟ اور میں آپ کو ایک خبر یہ بھی دے دوں، اور یہ ایران سے جڑی ہوئی ہے، اور ایران کی مدد روس کر رہا ہے۔ نیو یارک ٹائمز نے ایک رپورٹ شائع کی ہے جس کے مطابق روس مبینہ طور پر کیسپین سی کے راستے خاموشی سے فوجی اور تجارتی سامان ایران منتقل کر رہا ہے تاکہ تہران امریکی دباؤ اور اقتصادی پابندیوں سے بچ سکے۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ اس خفیہ سپلائی چین کے ذریعے روس ایران کو ایسے وسائل فراہم کر رہا ہے جو عام طور پر عالمی پابندیوں کی وجہ سے محدود ہوتے ہیں۔ یہ راستہ کیسپین سی کے ذریعے چلایا جا رہا ہے جو ایک اہم داخلی سمندری تجارتی گزرگاہ ہے، اور مزید اس رپورٹ میں یہ بھی انکشاف کیا گیا کہ اس حکمت عملی کا مقصد ایران کو اس قابل بنانا ہے کہ وہ امریکی اقتصادی دباؤ اور سخت پابندیوں کے اثرات کو کم کر سکے، جبکہ دونوں ممالک کے درمیان اسٹریٹجک تعاون بھی بڑھ رہا ہے۔ رپورٹ کے مطابق یہ پیش رفت ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب مشرق وسطیٰ میں کشیدگی بڑھ رہی ہے اور ایران پر عالمی پابندیاں مزید سخت کی جا رہی ہیں۔ دوستو، صرف یہاں پر بات نہیں رکتی، اس خفیہ سپلائی چین کے ذریعے سامان ایک ایسے سمندری راستے سے منتقل کیا جا رہا ہے جو عالمی نگرانی اور روایتی سمندری ناکہ بندیوں سے نسبتاً محفوظ سمجھا جاتا ہے۔ رپورٹ میں دوستو یہ بھی دعویٰ کیا گیا کہ یہ تعاون ایران کو اس قابل بنا رہا ہے کہ وہ اپنی معیشت اور دفاعی صلاحیتوں کو کسی حد تک برقرار رکھ سکے، جبکہ روس بھی اس کے بدلے میں ایک اہم اسٹریٹجک اتحادی آپ کا حاصل کر رہا ہے، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ امریکہ کو اگر کوئی ٹکر دے سکتا ہے تو وہ ہے ایران، اور آبِ ہرمز کہ تمام جو راستے ہیں اور جو سانس ہے امریکہ کی وہ اب ایران کے ہاتھ میں ہے، اور وہ جب چاہیں اس اکنامک لائف لائن کو جہاں سے پوری دنیا تجارت کرتی ہے اور اکانومی ڈیپینڈ کرتی ہے، اب یہ ایران کے ہاتھ میں۔ اگر ہم نے اس کو کنٹرول کر لیا تو ہم یورپ کو بھی کنٹرول کر سکتے ہیں، ہم امریکہ کو بھی کنٹرول کر سکتے ہیں، اور خاص طور پہ ایسے وقت میں مڈل ایسٹ کو بھی کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ جو اتحادی ہیں اسرائیل کے، جو اتحادی ہیں نیٹو کے، اور جو اتحادی ہیں امریکہ کے۔ اور آپ کو یہ خبر دیں کہ مشرق وسطیٰ میں جاری کشیدگی کے درمیان
امریکہ اور ایران کے درمیان ایک نئے ممکنہ جوہری معاہدے کی تفصیلات سامنے آ گئی ہیں جس نے عالمی سطح پر توجہ حاصل کر لی ہے۔ امریکی میڈیا رپورٹس کے مطابق واشنگٹن نے ایران کو ایک 14 نکاتی جامع تجویز پیش کی جس کا مقصد خطے میں کشیدگی کم کرنا اور جوہری تنازع کو ایک بار پھر سفارتی راستے پر لانا ہے۔ اس مجوزہ منصوبے کے تحت ایران کو یہ ضمانت دینا ہوگی کہ وہ کسی بھی صورت جوہری ہتھیار حاصل نہیں کرے گا، نہ تیار کرے گا، اور کم از کم 12 سال تک یورینیم کی افزودگی مکمل طور پر روک دی جائے گی۔ مزید یہ کہ ایران کو اپنے پاس موجود تقریباً 440 کلو گرام افزودہ یورینیم بھی بین الاقوامی نگرانی میں منتقل کرنا ہوگا، اور کہاں منتقل کرنا ہوگا؟ امریکہ۔ لیکن دوستو دیکھنا ہی ہوگا کہ یہ جو آپ دعوے کرتے ہیں اور جو وش لسٹ ایران کے سامنے رکھی جاتی ہے، کیا اس کو ایکسیپٹ ایران کرتا ہے؟ ایران کبھی بھی ایکسیپٹ نہیں کرے گا، اور خاص طور پہ ایسے وقت میں جب مجتبیٰ خامنائی آپ کی رپورٹس کے مطابق وہ کنٹرول کر رہے ہیں، آپ کی رپورٹس کے مطابق وہ موجود ہیں، ان ایکشن ہیں اور میدان میں آ گئے ہیں، اور جو 2.5 گھنٹے کی ملاقات تھی جس کے بعد اوبیسلی موساد نے CIA نے اس کا جائزہ لیا ہوگا کہ مسعود پزشکیان آ گئے ہیں ٹی وی پر، اور انہوں نے اپنی گفتگو کے اندر یہ اعلان کیا، بلکہ انکشاف، کہ مجتبیٰ خامنائی سے ان کی ملاقات ہوئی، تو وہاں پر بھی انہوں نے اپنے جاسوسوں کو ایکٹیو کر دیا ہوگا۔ اور دوستو یاد رکھیے گا کہ یہ جو ساری ملاقاتیں ہیں اس کو خفیہ اس لیے رکھا گیا، اور جو قاصد ہیں، جو پیغام رساں ہیں، بہت ہی اعتماد والے لوگ ہیں، جو مر تو جائیں گے، جو شہید تو ہو جائیں گے، لیکن مجتبیٰ خامنائی سے غداری نہیں کریں گے۔ اس پورے عمل کو، اس جگہ کو، اس پیغام رسانی کے پورے پروسیس کو خفیہ اس لیے رکھا جا رہا ہے تاکہ جس طرح سے اٹیک کیا گیا آیت اللہ خامنائی کو، اس طرح کا ایک دوبارہ سے اٹیک پلان نہ کیا جا سکے۔ چونکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہنا ہے کہ دیکھو ہم نے باپ کو مارا، پھر ہم نے بیٹے کو بھی شہید کر دیا، اور ایک کے بعد دوسری رجیم جو ہے وہ چینج ہو رہی ہے، تو امریکہ جیت چکا ہے۔ دیکھیں امریکہ ڈیسپریٹ ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ انہوں نے حملہ کیا اور مجتبیٰ خامنائی کے اوپر حملہ کرنے میں کامیاب ہو گئے تو اسے بھی بطور وار ٹرافی حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ کو یورینیم نہیں ملا، کوئی بات نہیں، لیکن آپ نے ان کی قیادت کو جو ہے وہ ختم کر دیا، یہ پھر اگلا نعرہ ہوگا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی، اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔